ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومن الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة وفزعة مني صلوات على محمد. اللهم صل على محمد. عزيز الحسن أبي قادر ماتم دارانے سید الشہداء ارزادارانے مظلوم کربلا سہوارانے بیبی کونین صلوات اللہ علیہا مادر حسنین دختر جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ انسیہ حورہ بیبی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا. معزز سامعین کرام، لائق احترام، مقدس مجمع، مقدس سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عزائے فاطمیہ اس مدرسہ نور الہدیٰ میں، اور یہ وہ پروگرام ہے اس مدرسے کا جو مسلسل کئی سالوں سے ہوتا چلا رہا ہے اور اسی شان و شوکت کے ساتھ، اس لیے کہ ماحول بدلا، زمانے بدلے، طلاب بدلے، مگر عزائے فاطمیہ نہ بدلا. اس لیے کہ عزائے فاطمیہ اس مدرسہ نور الہدیٰ میں جو بھی طالب علم آتے رہے وہ ہمارے ساتھ شانہ کا شانہ کھڑے رہے. اور خصوصاً شکر گزار ہوں اساتذہ کرام کا جو اس عزائے فاطمیہ کے نظام کو، اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. مولا ہمارے اساتذہ کرام کو سلامت رکھے. اور محترم، مجھے عزائے فاطمیہ کے حوالے سے کچھ معلومات آپ تک پہنچانا ہے. اول موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، کوئی بڑا ذاکر نہیں ہوں، بس اسی مدرسہ نور الہدیٰ کا ایک چھوٹا سا طالب علم، مدرسہ سا طالب علم ہوں جو آپ کے بارگاہ میں مرنے کا شرف حاصل ہوا. اور خصوصاً اس کریم بیوی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع یہ شرف بخشا کہ آپ کے درمیان لفظ شائع کروں. عزائے فاطمیہ کے حوالے میں چند باتیں مجھے آپ تک پہنچانی ہے، اس لیے کہ اس عزائے فاطمیہ میں پہلی سعادت حاصل ہوئی ہے مجھے. میرے پاس دیگر خطبہ اور ذاکرین آپ کے درمیان مفصل طور سے بات کو آپ تک پہنچائیں گے. اول موقع ہے تو لہذا صرف اور صرف شہزادی کونین کی عظمت کو آپ کے سامنے رکھوں اور انشاءاللہ موضوع سے متصل ہو جاؤں گا اور مسائل تک پہنچ جاؤں گا. عزائے فاطمیہ کے حوالے سے بہت سے علماء کے قول ہیں، میں صرف دو قول آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد موضوع متصل ہو جاؤں گا. پہلا قول عزائے فاطمیہ کے حوالے سے رہبر معظم کا. پورے مجمع توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ بھی وہ طالب علم ہیں جو دوسرے طالب علم کو بڑا خطیب بناتی، بڑا ذاکر بناتی ہے. اللہ صاحب کریں گے تو آپ کے درمیان انشاءاللہ عزائے فاطمیہ کے حوالے سے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں پورے ملک ایران کا رزق عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں. یہ رہبر معظم کا پہلا قول میں آپ کے سامنے پیش کیا. کیا کہا رہبر معظم نے کہ میں پورے ملک ایران کا رزق عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں. ظاہر ہے ایک عالم دین کا قول ہے، آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ عقیدت رکھنے والے ہیں، لیکن عزیزان محترم ہر قول محتاج دلیل ہوا کرتا ہے. دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں.
عزائے فاطمیہ کے حوالے سے کیا کہا ہے بڑے موسم نے؟ میں پورے ملک ایران کا رزق عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں۔ اب اگر دنیا کو یہ سمجھانا ہو کہ ہم عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے کون سا رزق اٹھا لیتے ہیں، کسی کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ ہم عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے رزق اٹھا لیتے ہیں؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو سمجھانا عزائے فاطمیہ کے حوالے سے۔ لیکن دنیا کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے کلما دخل زکریا المحراب، جب جناب زکریا اس محراب میں داخل ہوئے جہاں جناب مریم عبادت کرتی تھی، فوجد عندها رزقا، بس جناب زکریا نے ان کے پاس ایک رزق پایا۔ جب رزق پایا تو جناب زکریا نے جناب مریم سے پوچھا، سوال کیا، اے مریم انا لک ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے فرمایا کہ قالت من عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں سے آیا۔ عزیزان محترم، جناب مریم یہاں پہ نہیں رکھی بلکہ آگے بڑھے تمہیں کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تمہارے کرام کا مجمع ہے اور اساتذہ کرام کی موجودگی ہے، کیا کہا جائے مریم کے؟ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب اللہ مریم کے دسترخوان پر بے حساب رزق دے سکتا ہے تو کیا وہ اللہ فخر مریم کے دسترخوان پر بے حساب رزق نہیں دے سکتا؟ محمد والے محمد آپ کے سامنے رکھا کس طریقے سے یہ قول کی عظمت، اس قول کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئی۔ کیا فرمایا حضرت محمد نے؟ میں پورے ملک ایران کا رزق عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب رہبر معظم اپنے ملک کا رزق اٹھا سکتے ہیں تو ہم اور اپنے گھر کا رزق اٹھا ہی سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ پہلا قول میں نے آپ کے حوالے کیا عزائے فاطمیہ کے حوالے سے، اور آپ یہاں سے ایک اندازہ اور لگا لیجئے کہ جب عزائے فاطمیہ کے دسترخوان کی عظمت ہے تو سوچیے خود شہزادی کی عظمت ہوگی۔ پہلا قول آپ کے حوالے کیا، دوسرا قول سنیے۔ آگے بہجت صاحب فرماتے ہیں عزائے فاطمیہ کے حوالے سے، لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ ان سالوں میں، ان برسوں میں آپ حضرات کچھ زیادہ ہی عزائے فاطمیہ میں لگے، اس سے پہلے نہیں مناتے تھے۔ تو ان کے لیے سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہم ہر سال عزائے فاطمیہ مناتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس دور میں میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا تو لہٰذا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آج کے دور میں بآسانی طور سے معلوم پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ میڈیا کا زمانہ ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے۔ آئیے سنیے دوسرا دور آ گئے بہجت صاحب کا، وہ فرماتے ہیں عزائے فاطمیہ کے حوالے سے، یقین آپ نے سنا بھی ہے، آگئے بہجت صاحب فرماتے ہیں کہ عزائے فاطمیہ کو اگر ہم محرم کی طرح منائے ہوتے تو جس طریقے سے آج پوری دنیا امام حسین کو مکمل طور سے جانتی اور پہچانتی ہے، اگر ویسے ہی ہم نے عزائے فاطمیہ منایا ہوتا تو آج پوری دنیا کو بھی صدیقہ طاہرہ کی معرفت ہو گئی ہوتی۔ کیا فرمایا گیا میرے سامنے؟ اگر ہم نے یقیناً ویسے ہی عزائے فاطمیہ منایا ہوتا جیسے ماہ محرم مناتے ہیں، اس کے آگے سننا میں محرم مرحب حسین جعفری صاحب آپ کو ساتھ چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو عزائے حسینیہ کی طرح منایا ہوتا تو آج جس طریقے سے پوری دنیا اپنے بچوں کا نام حسین کے قاتلوں کے نام
جس طریقے سے ہم عزائے حسینیہ مناتے ہیں، اگر ہم نے واقعی عزائے فاطمیہ منایا ہوتا تو جس طریقے سے امام حسین کے قاتلوں پہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے تو ویسے ہی شہزادی فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے۔ دو بار آپ کے حوالے کیا۔ اب آئیے، جس حدیث کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ رسول اسلام کی حدیث مشہور معروف حدیث ہے، اس میں اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ تو بذۃ منی فمن اغضبها اغضبنی فمن اغضبها اغضبنی فهو کفر۔ فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا فهو کفر، وہ ہے کافر۔ میں کوئی بڑا ذاکر نہیں ہوں، کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، بس اللہ کا طالب علم ہوں، مجھے بات آپ تک پہنچانا ہے۔ بھائی آپ نے مجھے مجلس کے لیے بلایا، آپ کا بلانا بتا رہا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہیں، اور ہمارا اس منبر رسول پہ آ جانا بتا رہا ہے کہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ بھیا بات واضح ہو گئی، ہمارا فرش ادا کی جان دینا بتا رہا ہے کہ ہم زہرا سے راضی، زہرا کا عرش سے فرش پہ آ جانا بتا رہا ہے کہ زہرا ہم سے محمد والے محمد۔ بات ہو رہی واضح کہ سہارا کس سے ناراض ہے اور سہارا کس سے راضی ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اصل مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں شہزادی کی محبت پائی جائے، اصل چاہنے والا وہ ہے کہ جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہو۔ اب بھائی آج کے دور میں اصل مومن ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، اور آپ مومن کو چھوڑیے، اصل دوست ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے۔ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، موافق کون ہے، منافق کون ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تو مومن کا پتہ کیسے لگائے۔ مجھے اس دور کے مومن کی بات نہیں کرنا ہے، مجھے اس دور کے مومن کی بات کرنا ہے کہ جسے ہمارا سلمان فارسی کے نام سے رکھتے ہیں۔ توجہ ہے نہیں میری بات پر؟ وہ سلمان فارسی کہ جسے رسول نے سلمان بن احمد کہا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، وہ سلمان فارسی جو ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہے، وہ سلمان فارسی جو در صحرا پہ سفر کیا کرتے تھے۔ ایرانیوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی، جب بھی اذان ہوتی تھی تو سلمان اپنے گھر سے نکلتے تھے اور در صحرا پہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جو سلمان لیٹ آتے ہیں یہ ضعیفی کی وجہ سے لیٹ نہیں آتے، ان سے پوچھو کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو یہ آپ کی بیٹی کے در پہ کیوں جاتے ہیں؟ اب رسول نے پوچھا سلمان کیوں آپ میری بیٹی کے در پہ جاتے ہیں؟ کہا سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں زمانے کو بتانے جاتا ہوں کہ خدا تب تک راضی ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک زہرا خود راضی ہو جائے۔ خدا تب تک راضی ہی نہیں ہوتا کہ جب تک زہرا ناراضی ہو جائے۔ ایک بابا جبرن علیہ السلام، آپ شہزادی کے عہدے کو سمجھیے، شہزادی کے مقام کو سمجھیے۔ جناب سلمان کئی گھنٹے سجدے کیا کرتے تھے، کہاں پر؟ در صحرا پر۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ صحابی کا گزر ہوا، دیکھا جناب سلمان سجدے میں ہیں، قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کا سلمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے سجدہ کرنے کا مقام نہیں ہے، کہا کون سا مقام ہے؟ کہا سجدہ کرنے کا مقام مسجد ہے۔ اب جیسی جملہ کہا ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کہا کیا تو جانتا ہے مقام کون سا ہے؟ کہا کون سا مقام ہے؟ کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اب جیسے ہی سدرۃ المنتہا کا نام آیا تھا وہ شخص کہتا ہے کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ سدرۃ المنتہا کہتے کسے ہیں؟ کہا خبر تو ہے مگر تو مجھے بتا دے کہ سدرۃ المنتہا کہتے کسے ہیں؟ کہا سن سدرۃ المنتہا اسے کہتے ہیں کہ جب نبی معراج پر چلے تو ایک آسمان تک جبرائیل ساتھ رہے، 2 آسمان تک جبرائیل ساتھ رہے، 3 آسمان تک جبرائیل ساتھ رہے، لیکن جیسے ہی
جبرائیل ٹھہرے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا نبی ٹھہرا۔ جہاں جبرائیل ٹھہرے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور جہاں اللہ کا نبی ٹھہرے اسے بھی سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ تو آپ شہزادی کے عظمتوں کو سمجھیے۔ اب آئیے رسول معراج پہ چلے، رسول معراج پہ گئے۔ اب لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ رسول معراج پہ شب ہجرت جو معراج پہ گئے، آسمان پہ گئے ہیں، وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اللہ جسمانی لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے۔ تو آخر رسول کو شب ہجرت معراج پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اللہ جسمانی سے مل رہا ہے۔ آخر جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ 13 معصوم ایسے ہیں کہ جو آدم کی سن سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہے، مگر واحد معصومہ ہے فاطمہ زہرا۔ ارے جس کو لینے کے لیے رسول کو معراج پہ جانا پڑا، واحد معصومہ ہے فاطمہ زہرا، جس کو لینے کے لیے رسول کو معراج پہ جانا پڑا۔ اچھا شہزادی کے خطے کو سمجھیے، شہزادی کے مقام کو سمجھیے کہ شہزادی کا مقام کیا ہے۔ میں اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، بس ٹوٹی پھوٹی مجلس آپ کے درمیان جو ہے شائع کر رہا ہوں، زیادہ بڑا خطیب نہیں، بس آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، نمازشیں دعائیں ہیں کہ اس لائق آپ نے مجھے سمجھا اور مجھے میرے رسول پہ بیٹھایا، اور میں تمام طلاب کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے درمیان میں شائع کر رہا ہوں۔ اب آپ کے ہاتھ سے شہزادی کی منظر کو سمجھیے۔ پہلے آپ نے سمجھا عزائے فاطمہ کے دسترخوان کی عظمت، پھر آپ سمجھے شہزادی کی محبت جس کی دل ہوتی ہے اس کی عظمت کو آپ سمجھے۔ اب آپ خود شہزادی کی عظمت کو سمجھے۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد مسائل 5 امامی خدمت آیا، اور آنے کے بعد سوال کیا ہے، مولا اے آقا آپ اپنی جدہ فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کریں۔ اب جیسے یہ سننا تھا، امام نے کہا کیا تجھے خود پر خدا ہونے کا گمان ہے؟ تو چاہتا ہوں کیا تجھے خود پر خدا ہونے کا گمان ہے؟ استغفراللہ مولا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ کہا ہے کون؟ کہا میں انسان ہوں۔ امام نے کہا سن، تو ایک انسان ہو کر میری جدہ زہرا کے فضائل سننا چاہتا ہے؟ اب جیسے اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا امام بس اتنا ہی بتا دے جتنا کہ برداشت کر سکوں، اتنا ہی بتا دے جتنا کہ میں ختم کر سکوں۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا بولنا، میں اتنا ہی بیان کرتا ہوں کہ جتنا تو برداشت کر سکے۔ امام نے فرمایا سن، میری جدہ فاطمہ زہرا کا مقام وہ ہے، میری جدہ فاطمہ زہرا کی عظمت وہ ہے کہ تارا جو ہے میری جدہ زہرا کے درپسندہ کرتا ہے۔ میری جدہ فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میری جدہ فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ایک لوٹا امام کہتے ہیں کہ تم میری جدہ فاطمہ زہرا کی عظمت سننا چاہتا ہے، کہتا ہے امام کہتے ہیں کہ میری جدہ فاطمہ زہرا کا مقام محشر میں ہوگا کہ جب میری جدہ فاطمہ زہرا حاضر ہوگی تو 1,00,000 فرشتے میری جدہ زہرا کے محمل کو اٹھائے ہوں گے۔ جب میری جدہ فاطمہ زہرا جب محشر میں حاضر ہوگی اور حاضر ہونے کے بعد کچھ تلاش کریں گے، جب کچھ تلاش کریں گی تو پروردگار آواز دے گا اے فاطمہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ جدہ زہرا کہیں گی اے پروردگار میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے اے فاطمہ تمہارا مقام یہ ہے کہ تم جس کی طرف اشارہ کر دیں گی وہ سب کے سب جنتی ہو جائیں گے۔ تم جس کی طرف اشارہ کر دو گی وہ سب کے سب جنتی ہو جائیں گے۔ پھر وہ لوگ اٹھیں گے کہ جس کی طرف شہزادی ذرا اشارہ کریں گے۔ اب جب وہ لوگ اٹھیں گے وہ لوگ بھی سوال کریں گے پروردگار اب ہمارا کیا مقام
تمہارا مقام یہ ہے سیدہ کے صدقے میں کہ تم بھی چاہو جتنے لوگوں کو جنت میں لے جا سکتے ہو. ایک بابا جبرائیل علیہ السلام. اب آپ سوچئے کہ شہزادی زہرا کا مقام کیا ہے. اللہ نے محترم جس شہزادی کے لیے رسول اپنی جگہ چھوڑ دے, جب وہ شہزادی دربار میں پہنچی ہے تو انہیں جھٹلا دیا گیا, تحریر کو بھاگ پھینک دیا گیا. آپ جانتے ہو جب شہزادی دربار میں پہنچی ہے تو ضعیف نہیں ہوئی, دربار سے آئی تو ضعیف ہو چکی تھی. اج سہارا خدا آپ کو کوئی مدے سوائے غم سہارا کے, غم بطور کے, غم سہارا کے. آپ جانتے ہیں جب شہزادی زہرا دربار میں پہنچی تو ضعیف نہیں ہوئی, دربار سے آئے تو ضعیف ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑے وہ مولا مجھے اتنا بتا دیجئے کیا فاطمہ اتنی جلدی کیسے ضعیف ہو گئی؟ کیا کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ اس بات کا صدمہ ہوا, کھڑی رہی اس بات کا صدمہ ہوا, فدق نہیں ملا اس بات کا صدمہ ہوا. امام فرماتے ہیں اس بات کا صدمہ نہیں ہوا. امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے تحریر مانگی جن پڑھنے کے لیے سننا کافی جو ناز کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے تحریر مانگی گئی. ارے پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی, ارے سیدہ فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی. اجے بولا سہارا, جی بولا سہارا, سیدہ فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی. ارے اتنی جلدی کیسے ضعیف ہو جاتا ہے؟ کسی کو شک ہو تو کربلا کو غور سے پڑھے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے علی اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی حسین کو دیکھا تھا, اور علی اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی حسین کو دیکھا تھا. علی اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے حسین کے سر میں ایک بار بھی سفید نہیں تھے, اور اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد حسین کے سر میں ایک بار بھی سیاہ نہیں تھا. اجو کمر سہارا, جی کمر سہارا, خدا آپ کو بے نماز غم سہارا کے, غم بطول کے, غم سید الشہداء کے. آپ جانتے ہیں جب شہزادی دربار سے آئی تو ایک مرتبہ امام فرماتے شہزادی دربار جانے کی کیا ضرورت تھی؟ شہزادی خاموش رہی. آج حسن حسین آگے بڑھے, کم دربار کسی نے گئی, شہزادی خاموش رہی. ادارہ سننا چاہتے ہیں اب تک شہزادی خاموش رہی, لیکن جیسے ہی شہزادی زینب کی آواز شہزادی فاطمہ کے کانوں سے ٹکرائی, ارے طرف نہیں شہزادی جلدی سے دوڑی, اور دوڑنے کے بعد شہزادی زینب کو گلے لگایا. ارے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا, جبھی کا بوسہ لینا شروع کیا, بازو کا بوسہ لینا شروع کیا, اور ایک فکرہ فرمایا اے بیٹی پائے بیٹی زینب, سب دربار کا نام لیا کرے مگر تو دربار کا نام نہ لیا کر. ارے آج پہ دربار پہ گئی تو صحابیوں کا مجمع تھا, کل جب تو دربار جائے گی صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع ہو. اجو کمر زہرا, اجو کمر زہرا. آپ جانتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا پہ کتنی مصیبتیں لائی گئی, جتنی مصیبتیں شہزادی زینب پر کربلا سے لے کر شام تک اٹھائی گئی, وہ ساری مصیبتیں شہزادی فاطمہ پر ایک دن میں ڈھا دی گئی. آپ جانتے ہیں شام کی زیارت میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, وہ جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کہا, ارے سلام اس مظلومہ بیوی پر جس کے من کا پر مارتا مارتا ظالم کربلا سے شام تک لے گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا آپ کو بھائیوں کا سوائے مظلوم کربلا کے منقب جانتے کسے کہتے ہیں؟ منقب کہتے ہیں بدن کی اٹھی ہوئی ہڈی والی جگہ کو, یہ منقب ہے. کوہنی منقب ہے, گھٹنے منقب ہے, ٹخنے منقب ہے. اب بھی آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, رونے کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے. ارے سلام اس مظلومہ بیوی پر جس کے بدن کی اٹھی ہوئی ہڈی والی جگہ پر مارتا مارتا ظالم کربلا سے شام تک لے گیا. اور یہ ساری مصیبتیں شہزادی فاطمہ پر ایک دن میں ڈھا دی گئی. علی کا دامن, شہزادی کا ہاتھ, ظالم کا